اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن کریم کے سورہ کہف کے خلاصے کو بیان کریں گے۔ آج کا عنوان ہے اصحاب کہف۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ پتہ کرتے ہیں کہ اصحاب کہف کون تھے۔ یہ چند نوجوان ایک ظالم بادشاہ جس کا نام دقیانوس تھا کے زمانے میں تھے۔ بادشاہ غالی، متعصب اور بت پرست تھا اور جبر و ظلم کے ذریعے بت پرستی کی اشاعت کرتا تھا۔ ان نوجوانوں نے سچا دین قبول کر لیا تھا۔ ان نوجوانوں کا تعلق اونچے گھرانوں اور عمائدین سلطنت سے تھا۔ حق تعالیٰ سبحانہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا تھا۔ یہ نوجوان کس مذہب پر تھے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ دین مسیحی پر تھے، لیکن علامہ ابن کثیر نے مختلف قرائن سے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ جناب عیسیٰ مسیح علیہ السلام سے پہلے کا ہے، مگر صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ واقعہ پہلی صدی عیسوی کا ہے۔ غرض کہ ان نوجوانوں کو شاہی دربار میں طلب کیا گیا۔ ان نوجوانوں نے بے جھجک بغیر کسی خوف و ہراس کے ظالم بادشاہ کے روبرو اپنے ایمان کا اعلان کر دیا اور اپنی ایمانی جرات سے لوگوں کو حیرت زدہ کر دیا۔ ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ دربار میں بادشاہ کے روبرو جواب دہی یا دعوت دین دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے یوں دعا کی کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، تو ہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار ہے۔ ہم تجھ کو چھوڑ کر کسی غیر کی بندگی نہیں کریں گے، اور اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم بہت بے وقوفیوں والی بات کرنے والے ہوں گے۔ یہ ہماری قوم جو معبود حقیقی کو چھوڑ کر دوسرے فرضی، باطل اور جھوٹے معبودوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ ان کے معبود حقیقی ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ لہٰذا اس سے بڑا ظالم اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان باندھے یا اللہ کا کوئی شریک بنائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے اور اس کی ساری بادشاہی ہے۔ نوجوانوں کی یہ بات سن کر بادشاہ کو ان کی نوجوانی پر کچھ رحم آیا اور کچھ دیگر مشاغل مانے ہوئے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ عمائدین سلطنت اور بڑے گھرانوں کے چشم چراغ تھے، اس لیے یکلخت ان پر ہاتھ ڈالنا مصلحت کے خلاف تھا۔ اس لیے ان کو چند روز کی مہلت دے دی تاکہ وہ اپنے معاملے میں غور کر لیں۔ ادھر یہ نوجوان دربار سے نکل کر مشورے کے لیے بیٹھ گئے اور یہ طے کیا کہ اب اس شہر میں قیام خطرے سے خالی نہیں۔ مناسب یہ ہے کہ کسی قریبی غار میں روپوش ہو جائیں اور واپسی کے لیے کسی مناسب وقت کا انتظار کریں۔ باہمی مشورہ کر کے غار میں داخل ہو جانا۔ اصحاب کہف جب اپنی قوم سے جدا ہوئے اور ان لوگوں کو چھوڑ کر بالکل علیحدہ ہو گئے تو آپس میں کہنے لگے کہ تم نے اپنی قوم کو چھوڑا، ان کے باطل معبودوں سے گریز کیا، اور یہ معلوم ہوا ہے کہ دوبارہ انہی میں واپس ہونے اور اپنے گھروں کو لوٹنے میں خیر نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ پھر اپنا دین اختیار کرنے پر مجبور کریں گے۔ لہٰذا اب ہمیں کسی غار میں ٹھکانہ پکڑ لینا چاہیے۔ آپس میں مشورے سے یہ بات طے ہوئی، لیکن انسانی ضروریات کا سوال بھی پیش نظر تھا کہ غار میں رہیں گے تو کھانے، پینے اور دیگر ضروریات کا کیا بنے گا؟ اس سوال کو حل کرنے کے لیے آپس میں یوں کہنے لگے، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے، انشاءاللہ